الذين اصطفى خصوصا على حبيبنا وحبيب ربنا الأعلى خاتم الأنبياء إمام الرسل والأنبياء سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد المصطفى وعلى آله أهل التقى والنقى وعلى أصحابه أهل الصدق والصفاء وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد. مرکزی جامع مسجد غوثیہ نشتر کالونی کے خطیب محترم اور اہل سنت و جماعت کے ممتاز خطیب حضرت علامہ محمد حسن رضا نقشبندی مزید مجدہم اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے معزز عہدیداران و اراکین، معززین علاقہ اور میرے دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں چند بنیادی اور اکیڈمک باتیں جو ہر مسلمان کو جاننا چاہیے، معلوم ہونا چاہیے، نبوت و رسالت کے بارے میں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور یقین جانیے کہ میرے دل کو اتنی کثیر تعداد میں نوجوانوں کو دیکھ کر تسکین ملی، سرور محسوس ہوا، کیونکہ میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نوجوانوں سے بڑا پیار تھا۔ اور آج کے دور میں بھی دین اسلام کو جوان جذبوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ سبعۃ یظلھم اللہ یوم القیامہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 60 قسم کے لوگ، 7 طبقات یا 7 کیٹیگریز کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جن پر اپنی رحمت کا خصوصی سائبان قائم فرمائے گا کہ جہاں اس کے سائے رحمت کے سوا کوئی جائے پناہ نہیں ہوگی۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا طبقہ کہ شاب نشأ فی عبادت اللہ عز وجل، کہ وہ نوجوان کہ جس نے اپنی جوانی کے ابتدائی ایام سے آغاز شباب میں، عنفوان شباب میں اپنی زندگی کے شب و روز کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں گزارا۔ اس لیے یہ میری عمر کے جو بوڑھے حضرات ہیں، میں ان سے بھی کہا کرتا ہوں کہ جوانوں کی قدر کرو، میرے بس میں ہو
تو میں ہر مسجد کے دروازے پر کھڑا ہو جاؤں اور جو جوان آئے مسجد میں اس کو ہار پہناؤں، اس کا استقبال کروں۔ اور ہمارے جو بوڑھے بعض اوقات جوانوں سے چڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اور آپ کے 100 سجدوں کی وہ قیمت نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں جو جوان کے ایک سجدے کی ہے، اس لیے کہ اس کی ساری قوتیں حیوانی، غضبانی، شہوانی قوتیں پورے عروج پر ہوتی ہیں، اور شیطان کو ان کا شکار کرنا آسان ہوتا ہے۔ ایسے میں جو اپنی تمام قوتوں کو جو اپنی معراج پر ہوتی ہیں شریعت کی لگام ڈال کر اللہ کے رسول کے غلامی کے راستے پر ڈال دے، اس کے سجدے اللہ کے حبیب کو بڑے پسند ہیں۔ اور میں ان ماؤں کو بھی سلام کرتا ہوں کہ ایسے وقت میں جب انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اسمارٹ موبائل، یہ تمام شیطانی جال جو نوجوانوں کو شیطنت اور ابلیسیت کے جال میں پھانسنے کے لیے موجود ہیں، ایسے میں کوئی ان کا شکار ہونے سے بچ کر اللہ کے حبیب کی غلامی میں آ جائے تو اس کی ہر مسلمان کو دل سے قدر کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبوت و رسالت کا ادارہ قائم فرمایا۔ اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں، اللہ پر کوئی چیز لازم نہیں، اس نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا اور احسان فرمایا کہ نبوت و رسالت کا ادارہ قائم کیا کہ جب کفار نے کہا کہ لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسول اللہ، کہ ہم تب تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک ہمیں بھی وہ مرتبہ اور مقام نہ دیا جائے جو رسولوں کو دیا گیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ عالم حیث یجر رسالتہ، نبوت فرمائشوں پر نہیں ملا کرتی، نبوت خواہشات پر نہیں ملا کرتی، نبوت اللہ کی امانت ہے، نبوت اللہ کی ودیت ہے، نبوت اللہ کا وہبی گاڈ گفٹڈ منصب ہے۔ وہ بہتر جانتا ہے کہ یہ امانت کسے تفویض کرے، وہ بخوب جانتا ہے کہ رسالت کس قلب میں اور کس ذہن میں ودیت کرے۔ اس لیے فرمایا کہ ہم نے اس لیے بھی قائم کیا کہ ورسولا، ہم نے نظام رسالت قائم کیا، مبشرین و منذرین، وہ لوگوں کو اللہ کی رحمت کی بشارت دیتے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے گئے، تاکہ کل قیامت کے دن کسی فرد کے پاس یہ جسٹیفیکیشن، یہ جواز، یہ حجت، یہ دلیل، یہ بہانہ کفر پر، شرک پر، نفاق پر، بدی پر، فسق پر، فجور پر قائم رہنے کے لیے کوئی حجت باقی نہ رہے۔ لئلا یکون علی اللہ للناس حجت بعد الرسل، تاکہ رسولوں کے بھیجنے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کی عدالت میں کوئی حجت، دلیل، جواز، گمراہی پر قائم رہنے کے لیے باقی نہ رہے۔ اسے فرمایا کہ وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، جو بھی امت آئی ہے
اللہ نے اس میں اپنا ڈر سنانے والا بھیجا، کیوں کہ ان تقولوا ما جاءنا من نذیر، تاکہ کل قیامت کے دن تمہارے پاس یہ کہنے کا کوئی جواز نہ رہے کہ ہمیں جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے والا کوئی آیا نہ تھا۔ یہ وہ اللہ کے چنیدہ سلیکٹڈ مقدس بندے ہوتے ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ خود فرماتا ہے، اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے، اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اللہ منتخب فرماتا ہے، اور نبی بشر ہوتا ہے، اور نبی مرد ہوتا ہے، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ کوئی عورت نبی ہوئی۔ اللہ نے اپنے منتخب بندوں کو اس عالی منصب پر اپنی قدرت سے فائز فرمایا۔ میں ایک مرتبہ ڈاکٹرز کو ایڈریس کر رہا تھا، میں نے کہا کہ آپ بھی ہیومن انجینئر ہو، آپ بھی انسانوں کے انجینئر ہو، لیکن آپ میکینیکل انجینئر ہو۔ کسی کارخانے میں میکینیکل انجینئر کا کام یہ ہوتا ہے کہ مشینری کو آرڈر میں رکھے، نٹ بولٹ کس کے رکھے، گریسنگ کر کے رکھے، مشین پوری طرح آرڈر میں ہو۔ لیکن یہ بتاؤ، اگر کسی کارخانے کی مشینری 100% فٹ ہو، آرڈر میں ہو، لیکن پروڈکشن نہ دے تو کوئی اسے برداشت کرے گا؟ کوئی صنعت کار، کوئی کارخاندار اس کو برداشت کرے گا؟ تو میں نے کہا کہ تم بھی ہیومن انجینئر ہو کہ اگر کوئی پرزہ ٹوٹ جائے تو جوڑ دیتے ہو، کمزور ہو جائے ہیومن باڈی کا تو ریپیئر کر دیتے ہو، اور اگر ریپیئریبل نہ ہو تو بعض اوقات اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیتے ہو، چینج کر دیتے ہو تاکہ یہ مشینری کام کرتی رہے۔ لیکن یہ مشینری قابل کار تب کب ہوگی کہ جب یہ اپنی پروڈکٹیوٹی یعنی اس مقصدیت پر پوری اترے کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ ہمارے پاس جو کوئی لیٹسٹ مشینری آتی ہے تو حالانکہ اس کی بک لیٹ انگریزی میں، سب معلومات انگریزی میں، لیکن بعض اوقات لوگ آپریٹ نہیں کر پاتے، تو اخباروں میں آتا ہے کہ جرمنی سے، جاپان سے، امریکہ سے انجینئر آئیں گے اور وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں گے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پر حجت تمام کرنے کے لیے انبیاء کرام بھیجے تاکہ وہ ڈیمانسٹریٹ کر کے بتائیں کہ اللہ کی کتاب پر عمل کرنا ہے تو کس طرح کرنا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور نبوت آیا، ایک روشن کتاب آئی، وہ کتاب بھی نور ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، لیکن فرمایا کہ اس نور کتاب سے ہدایت اس کو ملے گی جو نور نبوت کی روشنی میں اس کو پڑھے گا۔ اور اگر وہ مکتب نبوت میں بیٹھ کر کتاب الہی کو نہیں پڑھے گا تو یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے اس کو پڑھ کر گمراہ ہو جاتے ہیں اور بہت سے اس کو پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں۔ تو کتاب الہی سے بھی ہدایت اسے ملے گی جو مکتب نبوت کے قدموں میں بیٹھ کر کتاب الہی کو پڑھے گا اور سمجھے گا۔ آج کل جو آوارہ منش اور لبرل ہیں، ہر دور کے منکرین قرآن، وہ کہتے چلے آئے ہیں، اور حضور نے پہلے بتایا تھا کہ یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک دور ایسا آئے گا
کہ رجل شبان علی ریقتہ، ایک شخص مست ہو کر اپنی مستد پر بیٹھا ہوگا، ویقول، اور کہہ رہا ہوگا کہ ما احل اللہ فی کتابہ فاحلوا وما حرم اللہ فی کتابہ فحرموا، لوگو جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حلال کہا ہے حلال مانو، جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام کہا ہے حرام مانو، دیٹس آل، فنش، اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ نہیں، انی احرم الحمار الاہلی وذی ناب من السباع وذی مخلب من الطیور، یہ اتھارٹی میرے پاس ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پالتو گدھے کو، اور میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں سامنے کے دانتوں سے شکار کرنے والے درندوں کو، اور میں حرام ڈکلیئر کرتا ہوں پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کو۔ یہ تو قرآن میں نہیں ہے، لیکن یہ اتھارٹی لا میکنگ کی، لیجسلیشن کی، حرام و حلال کے لیے، یہ ہمارے ججوں کی طرح سوا موٹو نہیں ہے کہ خود نوٹس لے لیا، یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اتھارٹی ہے کہ میرے نبی کی شان یہ ہے کہ یحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، وہ پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال قرار دیتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ میرے حبیب کی زبان اتھارٹی ہے، وہ کہہ دیں حلال تو پھر حلال ہے، وہ کہتے ہیں کہ حرام تو ساری کائنات ایک طرف ہو جائے، وہ نبی کے حرام قرار دیے ہوئے کو حلال قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بنیادی بات ہے آج جھگڑا کہ نبوت کی اتھارٹی کو مانتے ہو یا نہیں مانتے، اور یہی مسئلہ شان الوہیت کے بارے میں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ یورپ والے کہتے ہیں ہم گاڈ کو نہیں مانتے، ڈالر کے نوٹ پر لکھا ہوا ہے ان گاڈ وی ٹرسٹ، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تو میں ایک مرتبہ ڈائلاگ میں امریکہ گیا اور ان کو یہ مسئلہ تھا کہ ایشو کیا ہے، کہ گاڈ کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ان یور کنسیپشن آف گاڈ، یور گاڈ از آلموسٹ ریٹائرڈ، he is sitting somewhere in the church, and when you offer your weekend praise with some delighted music, he is very pleased. But my Almighty Allah subhanahu wa ta'ala sending me commandments all the time. تو میں نے کہا تمہارا جو تصور خدا ہے وہ تو ریٹائر ہو چکا ہے، چرچ میں کہیں بیٹھا ہے، جب تم ویکینڈ پر میوزک کے ساتھ کچھ دعائیں پڑھ لو تو وہ خوش ہو جاتا ہے، لیکن ہمارا خالق و مالک ہر وقت ہم پر احکام نازل کر رہا ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر لمحے اس کی ایک ممتاز شان ہے، اس لیے کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، فرمایا کہ تم نے سوچا، تم نے دیکھا، تم نے غور کیا کہ اس شخص کو جس نے اپنی خواہش کو خدا بنا رکھا ہے، زبان سے نہیں کہتا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، لیکن خدا کو مانو گے تو اتھارٹی کے ساتھ مانو گے۔ تو جو خدا کو زبانی مانتا ہے لیکن اس کی اتھارٹی کے ساتھ نہیں مانتا تو وہ منکر خدا ہے، وہ مومن باللہ نہیں ہے۔ آج کی دنیا سے ہمارا ٹکراؤ اسی بات پر ہے۔ آج کی دنیا کہتی ہے، جس کو ہیومنزم کہتے ہیں، مذہب انسانیت، کہ یہ انسان کی کلیکٹیو وزڈم نے، انسان کی اجتماعی اکثری دانش نے فیصلہ کرنا ہے کہ ان کے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں،
انسان کی دانش نہیں بلکہ عقل انسانی پیدا کرنے والے رب ذوالجلال نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہمارے لیے صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ اگر پوری کائنات ایک طرف ہو جائے اور اللہ کا فرمان دوسری طرف ہو تو پوری کائنات کی اجتماعی دانش کو ٹھکرا دیا جائے گا اور اللہ کے اور اس کے رسول کے فرمان کو سر بلند رکھا جائے گا۔ نوجوانوں کے لیے دو باتیں اور بھی کہہ دوں کہ میں کہتا ہوں کہ جو سیاسی لیڈر ہیں وہ سیاست کریں اور مذہب میں دخل نہ دیں، یہ آپ کا شعبہ نہیں ہے۔ ایک لیڈر نے کہا کہ اللہ نے 1,40,000 انبیاء بھیجے، یہ کسی روایت میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو یہ قادیانی کی کتاب میں تو ہے، لیکن اللہ کے رسول سے بیان کی ہوئی کسی روایت میں نہیں ہے۔ اس لیے ہمارے علماء نے کہا روایات میں ہے کہ 1,24,000 انبیاء آئے، 313 رسول آئے، 110 کتابیں آئیں، لیکن کسی قرآن کی صریح آیت میں، کسی حدیث صحیح صریح میں قطعیت کے ساتھ انبیاء کی تعداد کو بیان نہیں کیا گیا۔ قرآن مجید میں صرف 26 انبیاء کرام کے نام آئے ہیں اور اللہ نے فرمایا کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ كَمِنْ قَبْلُ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْهُمْ۔ اے پیارے حبیب، بعض انبیاء کے واقعات ہم نے آپ پر بیان کر دیے ہیں اس سے پہلے اور بعض کے بیان نہیں کیے۔ لہذا ہمارے علماء نے کہا کہ 1,24,000 بھی کہو گے تو قطعیت کے ساتھ نہیں کہو گے، یہ کہو گے کہ 1,24,000 یا کم یا زیادہ جو اللہ کے علم میں ہے۔ کیونکہ اگر آپ قطعیت کے ساتھ 1,24,000 کہہ دیں اور در حقیقت ایک نبی بھی کم ہو تو آپ نے ایک غیر نبی کو نبی بنا دیا، اور اگر آپ نے قطعیت کے ساتھ اعلان کہہ دیا اور در حقیقت ایک نبی بھی زائد ہے تو آپ نے ایک نبی کی نبوت کا انکار کر دیا، اور یہ دونوں صورتیں کفر ہیں۔ اس لیے میں تمام نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ تم اپنا لیڈر جس کو مانتے ہو مانو، لیکن اپنے دین کا فیصلہ کرنے کے لیے تاجدار کائنات کل بھی ہمارے لیڈر تھے، آج بھی ہمارے لیڈر ہیں، قیامت تک ہمارے لیڈر رہیں گے۔ اور کروڑوں اربوں کھربوں پاپولر لیڈر آ جائیں تو تاجدار کائنات کی بات تو اور ہے، تاجدار کائنات کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی گرد راہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے دین کے ساتھ کسی کو کھلواڑ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ہرگز نہیں دی جائے گی، اور کسی کا پاپولزم کسی درجے کا ہو مگر مقام نبوت کے مقابلے میں ہمارے نزدیک اس کی حیثیت پرے کاہ کے برابر بھی نہیں ہے۔ اس لیے میں علماء سے بھی کہتا ہوں اور سب نوجوانوں سے کہتا ہوں کہ دین کے ساتھ ڈٹ کر کھڑے ہو جاؤ، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ہم دین کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو یہ دین ہمیں کبھی بھی گرنے نہیں دے گا۔ ان سیاستدانوں نے تو اس قوم کے وقار کو تباہ کر دیا ہے، اس لیے اگر اس وقار کو سر بلند کرنا ہے تو بارگاہ مصطفی میں ایک مرتبہ پھر اطاعت گزار بن جاؤ، وفادار بن جاؤ، وفا شعار بن جاؤ، اور پھر کامیابی کی منزل آپ کے لیے دور نہیں ہے، قریب آپ کو نظر آئے گی۔ اور آخری بات کہتا ہوں کہ
سپاہ صحابہ کے لوگوں نے کراچی میں عظمت صحابہ کا جلوس نکالا۔ میں نے انہیں کہا مبارک ہو، آپ نے عظمت صحابہ کا جلوس نکالا، لیکن میرا آپ سے سوال ہے کہ صحابہ میں عظمت آئی کہاں سے؟ میں نے کہا کیا ابو بکر کی عظمت یہ تھی کہ ابو قحافہ کے بیٹے تھے؟ کیا عمر کی عظمت یہ تھی کہ خطاب کے بیٹے تھے؟ کیا عثمان کی عظمت یہ تھی کہ عفان کے بیٹے تھے؟ کیا علی کی عظمت یہ تھی کہ ابو طالب کے بیٹے تھے رضی اللہ عنہم؟ تو صحابہ میں عظمت آئی ہے تو نسبت غلامی مصطفیٰ سے آئی ہے، اور یہ میں نہیں بیان کرتا، یہ صحابہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کے قدموں میں اس وقت کی جب ڈھیر ہو گئیں پرشین امپائر اور رومن امپائر، قیصر و کسریٰ، تو وہ اپنے عہد خلاف کے لیے آئے اور مکے کی پہاڑیوں میں چلے گئے، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے کہا کہ امیر المومنین، یہ تو مسرت کا مقام ہے، یہ تو شادمانی کا مقام ہے، آج اسلام یونی پولر سپر پاور بن چکا ہے اور آپ رو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عزیز، یہ آنسو رنج و علم کے نہیں، یہ دکھ اور درد کے نہیں، یہ کرب کے نہیں، یہ آنسو اللہ کی بارگاہ میں تشکر کے آنسو ہیں۔ مجھے ان پہاڑیوں میں گزرتے ہوئے لڑکپن یاد آ گیا۔ میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کو جب اونٹ کو باندھتا تو ایک کو پکڑ کے باندھتا تو دوسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو تیسرا بھاگ جاتا، اسے گھیر کر لاتا تو چوتھا بھاگ جاتا۔ تو ان کا باپ خطاب جلالی تھا، میرا باپ خطاب مجھے پیٹتا کہ نالائق عمر، تجھ سے یہ 30 40 50 اونٹ کنٹرول نہیں ہو رہے۔ کہنے لگے دیکھو، ایک خطاب کا بیٹا عمر تھا جو 50 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، ایک غلام مصطفیٰ عمر ہے جو 26 لاکھ مربع میل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ابھی حضور 5 منٹ جاری رکھیں۔ اس لیے آپ کو اپنے دین سے جڑنا ہے، آپ کو اپنے دین کی طرف آنا ہے، اور اسی لیے میں ایک آخری بات اور بھی کہہ دوں کہ ہم نے اس دور کے بہت لوگوں کو دیکھا ہے، بہت کو آزمایا ہے، بہت کو جانچا ہے۔ کربلا کے سوداگر اور خون حسین کے تاجر بہت دیکھے ہیں، لیکن اپنی کربلا سجانے والا ایک ہی خادم حسین ہے۔ ہے کوئی مرد میدان تو اپنی کربلا سجا کر دکھائے، ورنہ یہ جعلی دعوے عشق حسین کے، محبت اہل بیت کے، یہ جعلی دعوے نہیں چلتے۔ یہاں تو ہتھیلی میں سرسوں جمانے کا وقت ہے۔ یہ محفل جو آج سجی ہے، اس محفل میں کوئی انسا ہو تو سامنے آئے۔ ہما علیہ الا البلاغ۔